اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ حیات طیبہ کے علامات فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور عطا کریں گے، قیمت چکانی ہوگی، اور وہ ہے ایمان کی زندگی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمان کے تقاضوں پہ پورا کرنا، یہ حیات طیبہ کی قیمت ہے۔ جو ادا کرے گا اللہ اس دنیا ہی میں اسے حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کے لیے سونا چاندی نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، عہدہ منصب نہیں چاہیے۔ حیات طیبہ اس کے لیے ایمان کی زندگی صرف چاہیے، صرف ایمان کی زندگی چاہیے۔ اگر یہ ایمان کی زندگی نہیں، سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئی ہوں، روپیہ پیسہ انگنت ہو، سچ یہ ہے کہ حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو حیات طیبہ کی قیمت ہے خالص نیکی کی زندگی، جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ عبادات میں، نہ اخلاق میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ جہاں بد اخلاقی آ گئی، جہاں معاملات میں کھوٹ آ گیا، جہاں معاشرت تکلیف دہ بن گئی، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں حیات طیبہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی معاشرت تکلیف دہ ہے، اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے، اس کے معاملات میں کھوٹ ہے، اس کے اخلاق میں بد اخلاقی ہے، تو یہ کبھی بھی حیات طیبہ اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حیات طیبہ کے لیے خالص نیکی کی زندگی چاہیے، جو گناہوں سے پاک ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، چاہے وہ سائیکل پہ ہے، چاہے وہ بڑھیا سواری پہ ہے، اسے حیات طیبہ نصیب ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اس کی قیمت سونا چاندی نہیں، عہدہ منصب نہیں، زمین جاگیر نہیں، اس کی قیمت خالص ایمان کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ کرے دین والوں کے ہاں تو یہ غلط فہمی نکل جائے۔ اللہ کرے جو مسجدوں میں آتے ہیں، دین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کرے ان کے ہاں تو یہ غلط فہمی ختم ہو جائے، جو یہ سمجھتے ہیں زندگی اچھی ہو جائے گی جب دولت بڑی آ جائے گی، جب آمدنی زیادہ ہو جائے گی، جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا، جب تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ان کی ذہن سازی تو ہو جائے کہ زندگی صرف اور صرف ایمان کی زندگی بنتی ہے، ایمان سے بنتی ہے۔ لوگ نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ذہنی طور پہ سوچ وہی ہے جو غیروں کی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ وہی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ساری عبادات صرف وقتی ہوتی ہیں، ذرا ہوا بدلی سب کچھ چلا جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اندر سے تو دنیا پرستی ہے، اندر سے تو ایمان اور یقین ہے کہ دنیا سے زندگی بنے گی، اندر سے تو دنیا پرست ہے۔ تو سوچ اور فکر کا مسلمان ہونا یہ پائیدار مسلمانی ہے کہ زندگی صرف ایمان سے بنے گی۔
میرے بچوں کی بھی، میری بچیوں کی بھی زندگی مسلمانی سے بنے گی. یہ سوچ بن جائے کہ زندگی مسلمانی سے بنے گی، میرے بچوں کی بھی، میری بھی، میری بچیوں کی بھی اسی سے بنے گی. بس اس سے ذرا قدم ہٹایا بربادی ہے. یہ ذہن بن جائے، یہ دماغ بن جائے. پھر لاکھوں لوگ کہیں کیا کر رہا ہو تم؟ یہ اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین جو ابتدا میں آیا تھا نا وہ غریب تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی اس کا غمخوار نہیں تھا، کوئی اس کا غمسار نہیں تھا. اجنبی تھا، جیسے ایک اجنبی مسافر ہو، کوئی اس کا مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا اسلام بھی شروع میں ایسے ہی تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کا. لیکن ایک وقت پھر آئے گا اسلام کی حیثیت پھر وہی ہو جائے گی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. سارا اسلام صرف زبان تک ہوگا، بس صرف زبان تک. عملاً معاشرے کی سطح پہ، بازار کی سطح پہ، قومی سطح پہ، اداروں کے سطح پہ، تعلیمی اداروں کے سطح پہ، مسلمانوں کی غمی خوشیوں کی سطح پہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں. سب کی رعایت رکھی جائے گی، اگر نہیں رکھی جائے گی تو اسلام کی نہیں رکھی جائے گی. سب کا خیال رکھا جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہو. تبھی تو بربادی ہے، تبھی تو بربادی ہے ہر طرف. فرمان لگے حیات طیبہ کی علامات، خدا تعالی سے تعلق بڑھاؤ، غیر خدا سے حالن اور قالن تعلق کم کرو، پھر دنیا آخرت دونوں کی راحت تمہاری ہی لیے ہے. اگر فقر و فاقہ بھی ہو، اگر فقر و فاقہ بھی ہوا، جب بھی تم کو راحت اور چین ہی ہوگا، اور بدون سرمایہ اور سامان کے تم سلاطین سے بڑھ کر سلطان ہوگے. سبحان اللہ. اگر تم نے یہ چیز کر لی تو اگرچہ فقر و فاقہ ہی ہو، جب بھی تم کو راحت اور چین ہوگا، اور بدون سرمایہ اور سامان کے تم سلاطین سے بڑھ کے سلطان ہوگے، بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہوگے. سلاطین سے بڑھ کر تم سلطان ہوگے. اور مرتے ہوئے فرشتے بشارت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، جس سے ہر نیک بندہ کو اصلی گھر کا اشتیاق اور انتظار ہوگا. اس لیے حکم ہے کہ جنازہ جلدی پڑھا لو، اس لیے کہ اس مرنے والے کو فرشتے خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اسے اپنے گھر کا بڑا اشتیاق ہے، یہ اس کا بڑا منتظر ہے. اس کے جنازے میں تاخیر نہ کرو، اس لیے جلدی جنازہ پڑھانے کا حکم. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس لیے کہ فرشتے اسے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور اس کا اشتیاق بڑھ رہا ہے، شوق بڑھ رہا ہے، اشتیاق بڑھ رہا ہے، شوق بڑھ رہا ہے. اس لیے حکم ہے تعجیل جنازہ، جلدی جنازہ کرو. کیا طریقہ ہے؟ برفوں میں رکھ دیتے ہیں، بلا وجہ انتظار. اچھی بات نہیں ہے، یہ مرنے والوں کا اکرام نہیں ہے. اپنی خواہش کی خاطر، ارے میاں اس وقت مرنے والے کا خیال رکھ لو، اپنی خواہش قربان کر دو، مرنے والے کا خیال رکھو. اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، اس کی فکر کرو، انتظار نہ کرو.
حدیث میں آیا ہے قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کا ہوگا اور مومن کے لیے ایسا معلوم ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت. سبحان اللہ. یوں تو اس ایمان کی قیمت اور اس کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے حیات طیبہ کی شکل میں، لیکن اس کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس منڈی میں ہوگا جہاں بالکل کھرا کھوٹا سام واضح ہو جائے گا، جہاں بالکل کھرا کھوٹا کامیاب ناکام الگ الگ ہو جائیں گے. وہاں اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ ایمان کی زندگی کیا دولت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے. وہاں اندازہ ہوگا کیا دولت ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کے لیے 50,000 سال کا ہوگا اور مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت. پلسرات پہ گزرتے وقت دوزخ یوں کہے گی مومن سے جلدی گزر جا، تیری روشنی اور تیرے نور نے تو میری آگ بھی ٹھنڈی کر دی. جلدی گزر، تیرے نور نے تو میری آگ بھی ٹھنڈی کر دی. اے مومن جلدی پار ہو جا، تیرے نور کی بردودت نے، ٹھنڈک نے تو میرے نار کی حرارت کو بھی بجھا دیا ہے. یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ پاکیزہ زندگی، یہ مزے کی زندگی. تو بتائیے جس نور کی ٹھنڈک جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، بتاؤ اگر وہ دنیا میں ہمیں نصیب ہو جائے تو زندگی میں کتنی ٹھنڈک ہوگی، زندگی میں کتنا سکون ہوگا، زندگی میں کتنی راحت ہوگی. جب پلسرات کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی تو وہ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرما دے تو بتاؤ زندگی میں کتنی ٹھنڈک آ جائے گی. کتنا سکون ہوگا. وہ ایک مزے کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا دنیا پرستی سے کوئی جوڑ نہیں، مال کی پوجا سے کوئی جوڑ نہیں، اسٹیٹس کی پوجا سے کوئی جوڑ نہیں، خود غرضی اور مفاد پرستی سے کوئی جوڑ نہیں، نفس پرستی اور خواہشات پرستی کا اس زندگی سے کوئی جوڑ نہیں. وہ صرف اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے. اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں سکون ہے، اس میں زندگی کا لطف ہے. فرمایا اعمال صالحہ میں نفع نقد بھی ہے، صرف ادھار ہی نہیں، ہاں ایک ادھار بھی ہے یعنی اجر ثواب، اور اس کے ساتھ ایک چیز نقد بھی ہے، اور وہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہتا ہے. مایوسی نہیں ہوتی اس کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی، نا امید نہیں ہوتا. یہ نا امید نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ شکوے شکایت نہیں ہوتے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے بہاروں میں گھوم رہا ہوں، ادھر کہاں نا شکریہ ہوگی، وہاں کہاں شکوے شکایت ہوگی.
تو یہ صرف اعمال صالحہ کی برکت ہے اور اس کا نقد بدلہ ہے اس دنیا میں، نقد بدلہ ہے، پوری امید رہتا ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جاتا ہے جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعمال سیئہ کا بھی ایک ثمرہ اور ادھار ہے، اعمال سیئہ کا بھی ایک ثمرہ اور ایک ادھار ہے، اور ایک نقد بھی ہے۔ ادھار تو جہنم کا عذاب ہے، ادھار جہنم کا عذاب ہے، اور نقد اللہ اکبر وحشت اور ظلمت ہے۔ اس وحشت اور ظلمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہے اور بے سکونی ہے۔ یہ علامت ہے کہ اندر ظلمت ہے، اور ظلمت کا نتیجہ بے چینی اور بے سکونی ہے۔ اور جہاں اعمال صالحہ کا نور ہے تو نور ہے، وہ ظلمت تو نہیں ہے۔ اور جب نور آتا ہے تو پھر سبحان اللہ وہاں آدمی کے ساتھ امید بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے، اطمینان بھی آتا ہے۔ اور جہاں ظلمت آتی ہے، وحشت آتی ہے، وہاں بے چینی اور بے سکونی آتی۔ تو اعمال سیئہ کا ایک تو بدلہ ادھار ہے جہنم کا عذاب، اور ایک نقد ہے دنیا کی جہنم، اور دنیا کی جہنم بے سکونی اور بے چینی ہے۔ اور یہ بے چینی اور بے سکونی نہ گاڑی سے ختم ہو سکتی ہے، نہ کوٹھی سے ختم ہو سکتی ہے، نہ بینک بیلنس سے ختم ہو سکتی ہے، نہ سونا اور چاندی کے ڈھیر سے ختم ہو سکتی ہے، نہ عہدے اور منصبوں سے ختم ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی شہرت سے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بے چینی تو اندر کی آگ ہے، جب تک کہ نیکیوں کا نور نہیں آئے گا یہ بجھے گی نہیں۔ دنیا کی شہرت کی چوٹیوں پہ پہنچنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں، شہرت کے عروج پر پہنچنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ شہرت تو اندر کی بے چینی نہیں ختم کر سکتی، دنیا کی ٹھاٹ باٹ تو اندر کا بے سکونی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ تو وہ ظلمت ہے، وہ اندر کی وحشت ہے جو ہمیشہ اندر سے بے چین اور بے سکون رکھتی ہے۔ ہم بس اوقات اس بے سکونی اور بے چینی کا علاج ظلمت بڑھا کے کرنا چاہتے ہیں، وحشت بڑھا کے کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کے ذریعے اس ظلمت کو اور بڑھاتے ہیں نا بھائی۔ اس بے سکونی اور بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اور ظلمت کرتے ہیں، اور ظلمت اختیار کرتے ہیں، اور وحشت کے کام کرتے ہیں، اور گناہ کرتے ہیں، تو اس سے اور بے چینی بڑھتی ہے، اور بے چینی بڑھتی ہے، اور بے سکونی بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ایسی دوائیاں استعمال کرتا ہے جس سے وہ سن ہو جاتا ہے، اور جب ایک مرتبہ وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر خودکشی کرتا ہے۔ تو اندر کی وحشت اسے کہاں پہنچا دیتی ہے؟ تو اس وحشت کو اور ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا نور چاہیے، بس اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ لوگ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، اگلے دن ماہر نفسیات ڈاکٹر نے بیٹی کو گولی مار دی، پھر خودکشی کر لی۔ ماہر نفسیات پہلے جوان بیٹی کی گولی ماری، پھر خود اپنے آپ گولی مار لی۔ کون سے ماہر نفسیات؟ اس وحشت کا علاج، اس ظلمت کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اسلام کے دامن میں ہے، شریعت کی روشنی میں ہے، بس اور کہیں نہیں۔ باقی تو ہر طرف فراڈ ہے۔ تو یہ وحشت ختم ہوگی، یہ ظلمت ختم ہوگی نیکیوں کے نور سے۔ تو فرمانے لگے اعمال سیئہ کو بھی ایک ثمرہ اور ادھار ہے، اور ایک نقد
اور ادھار تو عذاب جہنم ہے، اور نقد وہ وحشت اور ظلمت ہے جس سے بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ یہ اعمال سیئہ کا لازمی نتیجہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور اندر بے چینی اور بے سکونی نہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے نا، اس سے زیادہ یقینی بات ہے، چاہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہو اور چاہے 4,000 گز کی کوٹھی میں رہتا ہو، اگر وہ گناہ ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر بے چینی اور بے سکونی۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں، بڑا ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ ہماری سوچ اور فکر کی غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑے مزے میں رہ رہا ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے، کہانی اندر کی ایسی ہے نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو بھائی دین کی حقیقت نصیب فرما دے، پورے دین پہ چل رہا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو اپنا تعلق نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والے اعمال نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطنی سبھی کو اپنی پسند کا فرما، اے مولا کریم اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی آخرت کا دھیان خیال نصیب فرما، ہماری زندگی میں بہت برکت نصیب فرما، ہمارے مرنے میں برکت نصیب فرما، ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، ہر قسم کے وباؤں سے، موذی امراض سے، اچانک موتوں سے، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ حلال اور برکت والا نصیب فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ لقمہ حلال اور برکت والا نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بچوں کی تعلیم کی، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں، جتنی شکلیں ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، انہیں ہر شر سے، ہر شریر سے، ہر حسد سے، ہر حاسد سے ہمیشہ محفوظ فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔